جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دروازے تک جانے کے بعد وہ پلٹی اور چل کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ شمائلہ، سوری کس لیے کہہ رہے ہو؟ کل رات جو بھی ہوا وہ میں کب سے چاہتی تھی۔ تم اس بات پر شرمندہ ہو کر مجھے بھی شرمندہ کر رہے ہو۔ اگر تم امی کے ساتھ کر سکتے ہو تو میرے ساتھ کیوں ایسا برتاؤ کر رہے ہو؟ کل جو بھی ہوا وہ میں ہمیشہ یاد رکھوں گی اور امید کرتی ہوں اگلی بار تم سوری نہیں کہو گے۔ جب باجی نے اتنا کہا تو میں نے بھی نظریں اٹھا کر ان کو دیکھا۔ شمائلہ باجی کے چہرے پر مسکان آ گئی اور انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے ساتھ لگا لیا اور باتیں کرنے لگیں، اور اس کے بعد مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں۔ میں وہاں کھڑا سوچتا رہ گیا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط پتہ نہیں۔ میری زندگی کس طرف جا رہی ہے؟ اپنے من میں یہ سب باتیں سوچتا میں باتھ روم میں چلا گیا اور نہا کر تیار ہونے لگا۔ تیار ہونے کے بعد میں موہت کے روم میں گیا جو ابھی تک سو رہا تھا۔ مجھے اس سے بات کرنی تھی تو میں نے اسے نیند سے جگایا۔ وہ ابھی بھی اکھڑا ہوا سا بات کر رہا تھا، مگر میں نے اسے آج کا دن اپنی بات ماننے کو کہا اور وہ راضی ہو گیا۔ پھر میں نیچے آیا تو آنٹی ناشتہ تیار کروا رہی تھیں۔ شمائلہ باجی اور ناصرہ باجی ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھیں۔ میں چپ چاپ ناشتے کے لیے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ آنٹی میرے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھما کر واپس کچن میں چلی گئیں۔ کل رات کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہ وہ رات کو کیوں نہیں آ سکیں۔ میں شمائلہ باجی والی بات کی وجہ سے چپ ہی رہا۔ آج میں روزی سے ملنے والا تھا، اس لیے میں اپنا دھیان اس طرف لگا رہا تھا کہ سب معاملات کیسے ٹھیک کیے جائیں۔ ادھر شمائلہ شیرو کے پاس سے تو آ گئی تھی، لیکن اس کی چال کچھ بدل گئی تھی۔ شمائلہ کو اتنا پیار دیا تھا اور چلتے وقت بھی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بڑی مشکلوں سے اپنے بیڈ روم میں پہنچی تھی اور بیڈ روم میں آتے ہی پہلے اپنی حالت پر شرماتے ہوئے اور گزری رات کے منظر یاد کرتے ہوئے وہ شرم سے لال ہو رہی تھی۔ پھر اس کی نظر بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ناصرہ پر پڑی۔ گھٹنوں تک کی ڈریس میں وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ آج تک ناصرہ کو ایسے کپڑوں میں اس نے
کبھی نہیں دیکھا تھا اور رات کو بھی زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، مگر اب جب دن کے اجالے میں اس کی نظر ناصرہ کی خوبصورتی پر پڑی تو اس کی نظریں وہیں جم گئیں۔ من ہی من میں حسد تو ضرور پیدا ہوا ناصرہ کی خوبصورتی دیکھ کر، لیکن اگلے ہی پل مسکرا دی۔ آخر وہ بڑی بہن جیسی ہی تو تھی، اور اب تو ایک طرح سے اس کے چچا زاد بھائی سے ملاقات کر کے وہ بھابھی بھی بن گئی تھی، یعنی کہ ناصرہ اس کی بڑی نند بن گئی تھی۔ ناصرہ کو کچھ پل دیکھنے کے بعد اس نے ناصرہ کو نیند سے جگانا ہی ٹھیک سمجھا۔ شمائلہ: باجی اٹھو نا، دیکھیے ٹائم کیا ہو گیا۔ ناصرہ شمائلہ کے بلانے سے تھوڑا بڑبڑائی اور بند آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ بیڈ سے ٹیک لگا کر تھوڑی سی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اصل میں ناصرہ کو جلدی اٹھنے کی عادت تھی، مگر رات کو نشے کی وجہ سے اس کا سر کچھ بھاری بھاری سا تھا اور آنکھیں کھولنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کے کالے ریشمی بال چہرے پر بکھرے پڑے تھے۔ ناصرہ: کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ نیند سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے ناصرہ معصوم سی بنی اپنی حالت سے بے خبر شمائلہ سے مخاطب ہوئی۔ شمائلہ: اٹھ بھی جاؤ باجی، اور آپ ابھی تک سو رہی ہیں؟ رات کو کچھ زیادہ ہی انجوائے کر لیا تھا کیا؟ ویسے ماننا پڑے گا باجی، ان کپڑوں میں آپ پوری ہیروئن لگ رہی ہیں۔ رات کو تو آپ نے محفل لوٹ لی ہوگی۔ شمائلہ کی بات پر ناصرہ کے دماغ میں ایک دم سے بجلی کا جھٹکا لگا اور وہ فوراً صحیح ہو کر بیٹھ گئی۔ اپنے اوپر نظر ڈالی تو رات والے ڈریس میں خود کو دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی اور جلدی سے کمبل خود پر اوڑھ لیا۔ یہ دیکھ کر شمائلہ کے چہرے پر مسکان مزید گہری ہو گئی۔ ناصرہ: میں یہاں کیسے آئی؟ شمائلہ: آپ نے پہلی بار ڈرنک کی تھی نا کل؟ ہوتا ہے، پہلی بار ایسا ہی ہوتا ہے۔ ویسے آپ شیرو کے ساتھ یہاں آئی تھیں اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بات کوئی اور نہیں جانتا، اور میں اپنی باجی کا یہ راز کسی کو بتانے سے رہی۔ ناصرہ کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر شمائلہ نے خود ہی یہ کہہ کر اس کی فکر دور کرنے کی کوشش کی۔ ناصرہ یہ سن کر واقعی کچھ مطمئن سی ہوئی۔ ناصرہ: تھینکس۔ شیرو کدھر ہے؟ شمائلہ: وہ اوپر اپنے کمرے میں ہے، تیار ہو کر نیچے آ جائے گا۔ تب تک آپ بھی تیار ہو جاؤ، میں بھی نہا لیتی ہوں، پھر آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔
اگر پہلے چاہیے تو آپ آواز لگا دو، کپڑے وہاں کبڈ میں ہیں۔ ناصرہ: کوئی بات نہیں، ساتھ میں پئیں گے۔ شمائلہ نہانے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ اس کی بدلی چال پر ناصرہ کی نظر گئی ہی نہیں، کیونکہ اسے تو اپنی ٹینشن ہو رہی تھی۔ شمائلہ جیسے ہی باتھ روم میں داخل ہوئی، ناصرہ تیزی سے اٹھی اور سب سے پہلے دروازے کی کنڈی لگائی۔ اس کے بعد جلدی سے اس نے کبڈ سے شمائلہ کے لانگ کپڑے نکالے اور وہ پہن لیے۔ شمائلہ باتھ روم میں خوب رگڑ رگڑ کر نہائی اور ساتھ شیرو کو بھی یاد کر کے مسکراتی رہی کہ وہ کیسے شمائلہ پر اپنے ہاتھوں سے جادو کر رہا تھا۔ شیرو کو یاد کرتے کرتے کچھ زیادہ ہی دیر تک وہ نہائی۔ اس کے بعد ناصرہ بھی باتھ روم میں نہانے چلی گئی۔ ناصرہ بھی نہاتے وقت شیرو کو یاد کر رہی تھی۔ اسے رات کی باتیں یاد تھیں، مگر آخری پیگ کے بعد جو کچھ ہوا وہ بس دھندلا سا کچھ کچھ یاد تھا، یعنی کہ شیرو کے ساتھ اس نے جو کیا تھا اور جو دل کی باتیں کی تھیں وہ یاد تو تھیں، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خواب تھا شاید۔ ناصرہ جلد سے جلد شیرو سے ملنا چاہتی تھی۔ اس سے مل کر ہی پتہ چل سکتا تھا کہ اس نے سچ میں اپنے دل کی بات کی ہے یا یہ محض ایک خواب ہے۔ اور اگر سچ میں اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی تو شیرو کا کیا جواب ہے؟ یہ بھی تو جاننا تھا۔ ناصرہ نے نہانے کے بعد شمائلہ کے کپڑے پہن لیے، جس کو دیکھ کر شمائلہ نے اسے کہا بھی کہ پہلے والے کپڑوں میں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، مگر ناصرہ نے اس بات کو گھما دیا۔ شمائلہ بھی ڈھیلے کپڑے پہن کر تیار تھی تاکہ وہ اپنی حالت چھپا سکے۔ میں ناشتے کی ٹیبل پر ابھی دودھ پی کر بیٹھا تھا کہ شمائلہ باجی اور ناصرہ باجی کمرے سے نکلتی ہوئی دکھائی دیں۔ میری نظر جب ان پر پڑی تو دونوں کی نظریں مجھے دیکھ کر جھک گئیں۔ شمائلہ باجی تو نئی نویلی دلہن کی طرح شرما رہی تھیں، جبکہ ناصرہ باجی بھی ایک بار مجھے دیکھ کر نظریں چراتے ہوئے دونوں دھیمے دھیمے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے میرے قریب آئیں اور کرسی پر بیٹھ گئیں۔ شمائلہ باجی کے چہرے پر درد کے اثرات صاف واضح تھے۔ اپنے ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے وہ بخوبی اس بات کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں کہ انہیں بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ اتنے میں آنٹی کچن سے دونوں کے لیے چائے لے آئیں۔ رخسانہ
اٹھ گئی تم دونوں۔ کیسی ہو ناصرہ بیٹا؟ آج تم بھی دیر سے اٹھی۔ رات پارٹی تو اچھی تھی نا؟ ناصرہ: جی آنٹی، سب ٹھیک تھا۔ وہ رات کو دیر سے آنکھ لگی تھی تو صبح دیر ہو گئی۔ رخسانہ: کوئی بات نہیں، اپنا ہی تو گھر ہے۔ نئے سال کی ڈھیر ساری مبارک باد ہو سب کو۔ میری تمنا ہے کہ یہ سال سب کے لیے خوشیوں بھرا ہو۔ ہم سب نے ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر وش کیا۔ آنٹی چائے دینے کے بعد اٹھ کر دوبارہ کچن میں چلی گئیں۔ شمائلہ: ویسے باجی کل رات پارٹی تھی کہاں پر؟ میں تو سچ میں حیران ہو گئی تھی آپ کو دیکھ کر۔ ایک تو ایسے کپڑے پہنے میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا، اوپر سے آپ نے ڈرنک۔ ناصرہ: وہ پتہ نہیں کیسے، شاید کسی نے مذاق میں ایسا کیا ہوگا میرے ساتھ۔ میری دوست نے پارٹی دی تھی اس لیے جانا پڑا، اور وہ میرے کپڑے پہننے ضروری تھے پارٹی کے حساب سے، اس نے اسپیشلی کہا تھا، اس لیے میں شیرو کے ساتھ گئی تھی۔ ناصرہ باجی: شمائلہ باجی کی بات پر نظریں چراتے ہوئے جواب دے رہی تھیں اور بات کرتے ہوئے درمیان میں دو بار مجھے بھی دیکھا۔ اب سچائی تو مجھے پتہ تھی، اور باجی کس لیے جھوٹ بول رہی تھیں یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا۔ شمائلہ: لگتا ہے آپ کی بہت خاص فرینڈ ہے جس کے لیے آپ اتنا کچھ کر گئیں۔ ویسے ماننا پڑے گا آپ بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ پارٹی میں تو آگ لگا دی ہوگی پکا۔ ناصرہ: ایسا کچھ نہیں، ہاں وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، ہم ساتھ میں پڑھتے تھے کالج میں۔ شمائلہ: باجی جتنی پیاری آپ لگ رہی تھیں نا، کوئی بھی لڑکا ایک بار میں ہی لٹو ہو جاتا آپ پر۔ اچھا کیا جو شیرو کو ساتھ لے گئیں، ورنہ پتہ چلتا گھر کے باہر لڑکوں کی لائن لگی پڑی ہے۔ ناصرہ: بس بھی کرو، ایک تو مجھے پہلے ہی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کل رات کی وجہ سے، اوپر سے تم مذاق کر رہی ہو میرے ساتھ۔ شمائلہ: میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں۔ یقین نہ ہو تو اسی سے پوچھ لیجیے، یہ تو آپ کے ساتھ تھا۔ شمائلہ باجی کی بات سن کر ناصرہ باجی نے میری طرف دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ میں بھی ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں کچھ سوال تھے۔ شمائلہ: بولنا، ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ کل رات کیا کیا ہوا پارٹی میں؟ کیسی لگ رہی تھیں باجی؟ رات پارٹی والی بات پر میری آنکھوں کے سامنے رات والے مناظر چلنے لگے جب میں باجی کو
باہوں میں بھر کر باتیں کر رہا تھا۔ پھر باجی کی کہیں وہ باتیں دماغ میں گھومنے لگیں تو میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ شیرو، یہ تو سب جانتے ہیں کہ باجی کتنی خوبصورت ہیں، اب میں کیا تعریف کروں؟ کل رات تو اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھیں اور سب کی نظریں باجی پر تھیں۔ میرے منہ سے اپنی تعریف سن کر باجی کے گال گلابی ہونے لگے اور شرما کر انہوں نے نظریں جھکا لیں۔ شمائلہ، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، اب تو یقین ہو گیا۔ ادھر کچن میں آنٹی رانی کو ساتھ لے کر ہمارے لیے ناشتہ لے آئیں۔ رخسانہ، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ، کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ شمائلہ، باجی کی بات کر رہے ہیں ہم۔ کل رات باجی زیادہ ہی، میرا مطلب ہے خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ناصرہ باجی نے شمائلہ باجی کی بات پوری کرنے ہی نہیں دی۔ جب انہوں نے کچھ اور بولنے کی کوشش کی تو شمائلہ باجی نے ان کی کلائی کس کر پکڑ لی۔ تو شمائلہ باجی نے بات کو بدلا، رخسانہ، اب جو ہے سو ہے، لاکھوں میں ایک ہے ہماری ناصرہ۔ میری تو دل سے تمنا ہے کہ اس کے لیے کوئی شہزادہ ہی آئے۔ آنٹی کی بات سن کر ناصرہ باجی شرما کر نظریں جھکا لیں۔ رخسانہ، لو، اب شرمانے لگی، یہاں کون سا کوئی پرایا ہے؟ چلو اب ناشتہ کر لو، باتیں بعد میں کر لینا۔ ہم سب ناشتہ کرنے لگے اور آنٹی بھی ساتھ میں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگیں۔ اس دوران ناصرہ باجی اور شمائلہ باجی چوری چوری مجھے دیکھتیں تو کبھی کبھی میری نظریں بھی ان سے مل جاتیں۔ ناصرہ باجی کے چہرے پر صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں، مگر میں اس بات سے بچنا چاہ رہا تھا، اور ویسے بھی آج مجھے روزی سے ملنا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد آنٹی تو کچن میں چلی گئیں، جبکہ میں موہت کے روم میں بھاگ گیا۔ ناصرہ باجی بیچاری خاموش تھیں اور شمائلہ باجی انہیں باتوں سے الجھا رہی تھیں۔ موہت کو میں نے شام تک شراب پینے سے منع کیا کیونکہ اس کا ہوش میں رہنا ضروری تھا۔ میرے پلان کے حساب سے اب بس کسی طرح روزی کو شامل کرنا تھا اپنے پلان میں۔ موہت سے بات کرنے کے بعد میں نے روزی کو فون لگایا، جسے اس نے پہلی ہی بیل پر اٹھا لیا۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے پرجوش تھی۔ روزی نے مجھے اپنے ایک فارم ہاؤس پر بلا لیا ملنے کے لیے۔ میں جب گھر سے نکلنے لگا تو ناصرہ باجی نے مجھے روک لیا۔ ناصرہ، کہاں جا رہے ہو؟ شیرو، مجھے ضروری کام ہے۔ ناصرہ، مجھے بھی تم سے ضروری
بات کرنی ہے۔ شیرو، میں آ کر آپ سے بات کرتا ہوں باجی، ابھی میرا جانا بہت ضروری ہے۔ ناصرہ، لیکن مجھے… شیرو، میں جانتا ہوں آپ کل رات کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں، مجھے بھی بات کرنی ہے اس بارے میں، مگر ابھی میں جہاں جا رہا ہوں وہ زیادہ ضروری ہے، میں چلتا ہوں باجی۔ ناصرہ باجی بس خاموشی سے مجھے دیکھتی رہیں اور میں گاڑی لے کر نکل گیا۔ روزی نے جو جگہ بتائی تھی وہ شہر کے باہر تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں میں وہاں پہنچا۔ باہر گیٹ پر ایک واچ مین تھا، پر اندر صرف ایک نوکرانی تھی جس کی عمر کوئی 20-22 سال کے قریب تھی۔ اس نے میرے لیے دروازہ کھولا اور مجھے اندر ہال میں بٹھا دیا۔ مجھے پانی کا گلاس دے کر وہ ایک کمرے میں گئی اور کچھ ہی لمحات میں وہاں سے روزی نکل کر سامنے آ گئی۔